أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأشرف أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. مؤمنین کے خدمت میں عرض سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں جہاں بھی ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو خداوند متعال آپ کی دلوں میں محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بر دے، اور ہمارے دلوں میں بھی محبت اہل بیت علیہم السلام اور مودت امیر المؤمنین علیہ السلام اور مودت ائمہ اطہار علیہم السلام، بالخصوص مودت سید ذکی سید شباب اہل الجنہ السبت الاکبر الامام المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام بر دے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی توفیق طاعت عنایت فرمائے اور ان کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے اور ان کے محبین سے اور ان کے اتباع سے دوستی اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دنیا میں نور محبت اہل بیت علیہم السلام اور نور مودت اہل بیت علیہم السلام بڑھا دے، اور ہمارے آقا اور ہمارے سرور کی تشریف آوری میں جلدی فرمائے، اور پروردگار عالم اس دنیا کو نور امامت سے، نور ولایت سے، نور طہارت سے، ان کی تشریف آوری کے وسیلے سے بھر دے۔ پروردگار عالم اپنے آخری حجت کے فرج میں بحق امام مجتبی علیہ السلام تعجیل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں میلاد باسعادت سبت اکبر سید شباب اہل الجنہ شبیہ النبی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی میلاد کو تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمیں ان کی شیعوں میں شامل فرمائے۔ ان کے بعض احوال اور بعض حالات آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ان کی ولادت ہے ماہ مبارک رمضان میں، سنہ 2 یا سنہ 3 ہجری میں، سنہ 2 یا سنہ 3 ہجری میں ماہ مبارک رمضان میں، اور بعض نقل کیا ہے کہ 15 رمضان ان کا، نصف رمضان ان کا یوم ولادت باسعادت ہے، سلام اللہ علیہ۔ کتاب کافی شریف میں ایک باب ہے ان کی میلاد اور ان کی تاریخ کے متعلق۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پر جزء اول، یہاں پر
یہ دارالکتب اسلامیہ میں جو چھپی کتاب ہے، یہاں پہ مولد باب مولد امام الحسن علیہ السلام، ان کی میلاد باسعادت، ان کی ولادت ہوئی ہے ماہ رمضان میں سنہ بدر، جس سنہ میں جنگ بدر لڑا گیا ہے، یعنی اثنتین بعد الہجرت، دوسری سنہ دوم ہجرت کو. ورویہ، اور یہ بھی روایت کی گئی کہ ان کی ولادت ہوئی ہے سنہ 3 ہجری میں اور سفر کے آخر میں، معاف کیجیے گا، سنہ 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی سلام اللہ علیہ کی ماہ سفر میں، سفر کے آخر میں سنہ 39 میں، اور ان کی عمر مبارک وقت شہادت تھا 47 سال ان کی عمر تھی، 47 سال ان کی عمر تھی. ان کی شہادت ہوئی، معاویہ نے ان کو زہر دیا تھا، پیسے دے کر ان کو زہر کھلایا کیا تھا. اور یہاں پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وفات ہوئی سنہ 39 میں، جبکہ وہ 47 سال ان کی عمر تھی. معاف کیا، سنہ 50 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور سنہ 50 میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سنہ 11 ہجری کے ابتدا میں ہوئی ہے، تو 40 سال زندہ رہے اپنے جد کے بعد سلام اللہ علیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے بعد 40 سال زندہ رہے. اور یہاں پہ بعض معجزات انہوں نے ذکر کیا ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، کہ وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بلے 20 دفعہ انہوں نے پیدل حج کیا، اور 3 دفعہ انہوں نے اپنا سارا مال 3 دفعہ نصف کیا، یعنی جتنے ان کے پاس مال و جائیداد تھا نصف راہ خدا میں تقسیم کی، یہاں تک کہ گھر میں ان کے کپڑے ہوتے تھے، ان کے جوتوں تک کو انہوں نے ایک جوتا اپنے پاس رکھا اور ایک کو دے دیا، یعنی ہر چیز کو نصف کیا. 3 مرتبہ اس طرح انہوں نے نصف فرمایا. ان کے امامت کے متعلق نصوص میں میرے عزیزوں بہت سارے نصوص موجود ہیں، جو خاص نصوص بعض تو عام ہیں، یعنی 12 اماموں پر جو نصوص ہیں، احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 12 امام ہوں گے، اور بعض نصوص خاص ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. میں ایک خاص نص دکھاتا ہوں، پھر وہ آپ کو عام نصوص دکھاؤں گا. یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام، شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمہ اللہ کی کتاب. ملاحظہ فرمائیے، تہذیب الاحکام شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، چھاپ ہے دارالکتب الاسلامیہ کی، اور یہ جلد نمبر 9 ہے اس کتاب کی، جلد نمبر 9. یہاں پر یہ کتاب جو چھپی اس کی کاغذ کی کوالٹی کچھ اچھی نہیں ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 100 آپ کی خدمت میں عرض ہے 176 میں، یہاں پہ جب امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی وصیت کی بات ہے. سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ پاک صحابی تھے، یہ خاص صحابی تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور ان کے احادیث ہمارے سب کتب میں موجود ہیں، کتاب شریف کافی میں اور کتب اربعہ میں اور دوسرے کتب میں ان کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اسی طرح مخالفین نے بھی ان سے روایت کی ہے، مخالفین نے مصنف عبد الرزاق میں دیکھیں، دوسرے کتب میں دیکھیں، ان کے نزدیک بھی یہ ثقہ ہے مرحوم سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ. اور ان کی جو کتاب ہے کتاب سلیم، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور بہت ہی موثق کتاب ہے، اور اس میں آل محمد علیہ السلام پہ جو مظالم کیے گئے ہیں اور ان کے جو مواقف تھے ان مظالم کے سامنے، ان کا چشمدید واقعہ ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مدینہ آئے تھے، اور اس زمانے سے انہوں نے اپنے چشمدید واقعات لکھے ہیں اس کتاب میں. یہ حدیث کتاب تہذیب الاحکام میں مروی ہے ان سے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو میں اس وقت تھا کہ انہوں نے وصیت کی، حین اوصى الى ابنه الحسن علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنے بیٹے امام مجتبی علیہ السلام کو وصیت کی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بلایا، محمد حنفیہ کو بھی بلایا، اور اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، فرزندوں کو بلایا، اور جتنے شیعوں میں جو
رئیس لوگ تھے، جو جانے پہچانے متنفذ لوگ تھے، معتمدین تھے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا. ثم دفع الکتاب الیہ والصلاح، ان کے پاس جو کتاب تھے، جو آثار تھے انبیاء کے، جو آثار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو وصایا انبیاء تھے، ان سب کو، اور سلاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب ہم ہوں گے کس کے پاس؟ مولا آقا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہوں گے. وہ سب انہوں نے حوالے تسلیم کیا کن کو؟ امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام کو. اچھا، اور انہوں نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا بنائی، اے میرے پیارے بیٹے. بنائی بولتے ہیں پیارے بیٹے، یعنی نہایت محبت کے ساتھ، تحبیب کے ساتھ، محبت کے اظہار کے ساتھ جب کہا جاتا ہے تو بنائی، اے میرے عزیز بیٹے. امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے سے نہیں کر رہا، شیعہ تم گواہ رہنا سب، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک سے یہ میں کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو اپنا وصی بناؤں اور آپ کو وصیت کروں، اور آپ کو میں یہ کتب جو میرے پاس ہیں، جو سلاح ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلاح ہیں، جو انبیاء کے کتب ہیں، جو آثار انبیاء ہیں، جو اسرار امامت ہیں، وہ میں سب آپ کے حوالے کر دوں. كما اوصى الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ودفع الی کتبہ وسلاحہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کے وقت انہوں نے اپنا سارا جو آثار انبیاء تھے، بقایا انبیاء تھے، اسرار نبوت تھی، اور جو سلاح تھا ان کا اسلحہ تھا، وہ سب میرے حوالے فرمایا تھا. اچھا، وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو حکم دوں کہ جب آپ کے وفات کا وقت آ جائے، شہادت کا وقت آ جائے، تو تم بھی اسی طرح جو میں نے تیرے حوالے کیا ہے تو تم بھی اپنے بھائی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دو. ثم اقبل على ابنه الحسین علیہ السلام، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک رخ کر دیا کن کی طرف؟ موڑ دیا کن کی طرف؟ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا وَأَمَرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے میرے بیٹے امام حسین سلام اللہ علیہ، یہ ان کا حکم ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آ جائے ان تدفعہ، کہ تم بھی اسی طرح ان آثار انبیاء کو، ان کتب کو، کتاب کی کیا اہمیت ہے دیکھیں عزیزو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کتب میں کیا علم ہے، ان کتب میں کیا کچھ ہے، ان میں اب بتائیں گے انشاءاللہ کبھی، ان کتب کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ ان کتب میں کیا چیزیں، جو بھی علم آپ چاہیں اس میں موجود ہیں، جو دنیا کی تاریخ میں خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے واقعات ہیں قیامت تک ان میں موجود ہیں. جو بھی کسی بھی مسئلے کا حکم کیا ہے، مثلا جو بھی کسی کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ سب ان کتب میں موجود ہے، اور وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اور اسی طرح قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع فرمایا تھا، وہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک موجود ہے. اور کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم، جمع قرآن کریم، کہ قرآن کریم کس طرح سے جمع ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ جماعت عمریہ ان کے اپنی کتب میں بڑا پڑا ہے، عمر کا اپنا قول ہے، عائشہ کا قول ہے، ان کے بڑے بڑے صحابہ کا قول ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں کھو گیا ہے. اور پھر یہ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں تحریف قرآن کا قائل ہے. اگر دنیا میں ایک فرقہ ہے جن کے نزدیک نہ قرآن محرف ہے، نہ سنت ناقص ہے، نہ سنت محرف ہے، اور سب دین کاملاً جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ محفوظ ہیں، تو وہ شیعہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور یہ محفوظ دین، یہ سب حقائق کن کے پاس ہیں؟ یہ اس شخص کے سینے میں ہے، اس شخص کے پاس ہے جو آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری شکل مبارک تھا اسی طرح ان کا ظاہری شکل مبارک، قد و قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولنے کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز، اور جس
لب و لہجہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح اخلاق کریمہ، شجاعت، عصمت، علم، کرم، مہربانی، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا. ایسا ہر زمانے میں ایسا امام ہوتا ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ امام ان کا در کھلا ہے. وہ ظاہراً لوگوں سے غائب ہیں، دشمنوں سے غائب ہے، لیکن اپنے دوستوں سے جو ان کو چاہے، جو ان کو چاہنے والے ہوں، ان سے غائب نہیں ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور الحمدللہ رب العالمین ہر عصر میں ہر زمانے میں لوگ ان کی خدمت میں مشرف ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کا شرف ہوا ہے. اسی زمانے میں بہت سارے لوگ مشرف ہوئے ہیں، پچھلے زمانے میں مشرف ہوئے ہیں، اور بہت سارے کافر مشرف ہوئے ہیں، بہت سارے غیر شیعہ مشرف ہوئے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ خدا سے یہ تو انسان کو جس کی چاہت ہو، جو چاہے، جو خدا کے بارگاہ میں دعا کرے کہ میں تیرے حجت سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس میں مصر ہو اور اصرار کرے اور اس پہ کافی مخلص ہو، یعنی خلوص دل کے ساتھ ہو، تو یہ حاصل ہو سکتا ہے. اچھا، تو انہوں نے رخ کیا، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو، کہ جب آپ کے شہادت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم تدفعه الى ابنك هذا. انہوں نے ثم اخذ بید ابنه علی بن الحسین علیہ السلام وهو الصبی. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کون؟ حضرت سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ وروح له الفدا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے دست مبارک ہاتھ لے لیا، کن کا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا. چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں. امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آ جائے تو اپنا وصی ان کو بنا دیجئے، اور ان کو اپنا سارا جو کتاب ہے، سلاح ہے، کتب انبیاء ہے، کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صحف حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، یہ سب ان کے حوالے کر دیجئے. اور پھر انہوں نے رخ کیا کن کی طرف؟ رخ کیا ثم قال لعلی بن الحسین علیہ السلام، پھر انہوں یا بنی وامرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان تدفعه الى ابنک محمد بن علی علیہ السلام. اور پھر انہوں نے رخ موڑ دیا اپنا حضرت زین العابدین علیہ السلام کی طرف، حضرت سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی طرف، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب آپ کی بھی جانے اس دنیا سے جانے کے باری آ جائے تو ان سب کو آپ اپنے بیٹے حضرت باقر علوم النبیین، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت محمد ابن علی علیہ السلام کے حوالے کر دیجئے، وقرأه منی فقرأه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنی السلام. اور آپ اپنے فرزند حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کو کہہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ان کو میرا بھی سلام پہنچا دیجئے. ثم اقبل الى ابنه الحسن علیہ السلام، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا رخسار مبارک کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف، فقال یا بنی انت ولی الامر وولی الدم، اے میرے فرزند، میرے بعد آپ ولی امر ہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ ولی ہیں اس امت کے، اور میرا خون جو ہے اس کا بھی ولی آپ ہیں. چاہے تو جیسا مرضی آپ سے سمجھے، فین عفوت فلک، اگر چاہیں کہ ان کو میرے قاتل کو آپ معاف کریں تو معاف کریں، چاہیں تو قاتل کو ایک ضربت ماریں تو ضربت ماریں، لیکن یہ دیکھیے کہ ان پہ کوئی ظلم نہ کریں، میرے قاتل پہ کوئی ظلم نہ کریں. پھر حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے قال اکتب، پھر فرمایا کہ لکھ دیجئے میری وصیت، هذا ما اوصى به. پھر وہ وصیت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اس وصیت کو ہم انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک کتاب ہے کفایت الاثر فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر. ان کتاب کے مؤلف ہیں ابو القاسم علی بن محمد الخزار القمی رحمہ اللہ. یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی غیبت صغرا کے فوراً بعد کے زمانے کے یہ رہنے والے لوگ ہیں. ان کا ہے قم کے مہ سے ہیں، اور یہ
شیخ صدوق کے پاس انہوں نے طلب علم حاصل کی ہے. اس زمانے میں طلب علم کیا ہوتا تھا؟ طلب علم ہوتا تھا احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو سیکھنا، احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو استاد کے سامنے پڑھنا، سیکھنا، ان کے نقاط کو، جو نقطے ہوتے ہیں حدیث میں، جو بیان ہوتا ہے، جو اشارات ہوتے ہیں، لطائف ہوتا ہے، ان کو سیکھنا. اس زمانے میں واقعا علم تھا. اب اس زمانے میں کیا ہے؟ اس زمانے میں تو مدارس میں، اس زمانے میں ہمارے حوزات علمیہ میں جو چیز نہیں ہے وہ علم ہے، جو چیز نہیں ہے وہ علم ہے. سب کچھ ہے، سب فضولیات موجود ہیں، کفریات تک پڑھائے جاتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا. کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نہیں پڑھایا جاتا. اس کتاب میں مصنف لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے شیعوں پر اعتراض کیا ہے، اور جاہل جو شیعت ہیں، بیچارے عام جو شیعہ ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے. ان پہ یہ اعتراض کیا گیا ہے شیعوں پر کہ تمہارے پاس نصوص نہیں ہے، تم 12 اماموں کے قائل ہو تو تمہارے پاس صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصوص نہیں ہے. تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ جو صحابہ سے مروی ہیں نصوص ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام پر، ائمہ اثنا عشر علیہم السلام پہ جو صحابہ سے نصوص مروی ہیں ان اس کے متعلق جمع کیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو صرف اسی موضوع پر ہے کہ جو صحابہ سے، مثلا سلمان فارسی، عبداللہ ابن عباس، ابی سعید الخدری، ابو ذر الغفاری، الا ماشاء اللہ، یہاں پہ بہت سارے صحابہ سے انہوں نے سینکڑوں حدیثیں جمع کیا جن پہ نص ہیں ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام پر. اس کے علاوہ ہمارے پاس کتاب شریف کافی میں، کتاب بقیہ جو کتب ہیں، محاسن میں، بصائر الدرجات میں، اور ہمارے جو دوسرے کتب ہیں ان میں الا ماشاء اللہ نصوص ہے ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام پر جو طریق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں. تو میں ان میں سے ایک دو روایت آپ کو دکھاتا ہوں جو یہ عام نصوص ہیں، لیکن ان نصوص کے ضمن میں امامت امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلوۃ والسلام، تالیف الشیخ ابی القاسم علی بن محمد الخزار القمی الرازی رحمہ اللہ. رازی اس لیے کہا گیا ہے کہ بعد میں یہ رائے گئے تھے، بعد میں کیونکہ شیخ صدوق رحمہ اللہ رائے، شہر رئی تہران میں، تہران کے جو مضافات میں اس زمانے میں رئی بہت بڑا سینٹر تھا، وہاں پہ رہنے لگے تھے، اور وہاں پہ یہ ان کے شیخ صدوق کی صحبت کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر شاگردی کے لیے تو ان کو راضی کہا گیا تھا. تو یہ بہت بڑے محدث بنے اپنے زمانے کے مذہب شیعہ میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ یہ کتاب ہے چھپا ہوا قم میں چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، باب ما جاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر، جو نصوص 12 اماموں سلام اللہ علیہم کی امامت پر عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے. اس میں کئی ایک روایات موجود ہیں میرے عزیزوں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس، سند موجود ہے یہاں پر، سند کے ساتھ سعید ابن جبیر سے، عبداللہ ابن عباس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض اطلاعا، خداوند متعال نے اہل زمین کو دیکھا، اہل زمین والوں کو دیکھا، زمین پہ جن کو خلق کرنا تھا، خلقت سے پہلے زمین پہ جن کو خلقت کرنا تھا ان کو کی طرف پروردگار عالم نے نظر ڈالا. اچھا، فختارنی منہا، پر خداوند سب اہل زمین میں سے جو سب سے مختار ہے، خدا کا مختار ہے یعنی خدا کا چنا ہوا، خدا کا مصطفیٰ، خدا کا مجتبی، خدا کا چنا ہوا سب سے پہلے کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا نے مجھے چنا. فجعلنی، پس خدا نے مجھے بنایا نبی بنایا. ثم اطلع الثانیہ، پھر خداوند نے متعال دوسری مرتبہ نظر ڈالا میرے بعد کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پشت و پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے بعد شہنشاہ زمین و آسمان کون ہو؟ تو انہوں نے، پروردگار عالم نے کس کا انتخاب کیا؟ فاختار منہا سید المسلمین علی علیہ السلام،
خداوند متعال پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے، جس کو پوری کائنات جتنا خدا نے خلق کیا ہے، ما یرا و ما لا یرا، جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں پتہ، وہ تو بہت زیادہ ہیں مخلوقات، عوالم خدا نے پروردگار نے خلق کیا ہے. ان میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا نے انتجاب کیا، خدا نے انتخاب کیا، خدا نے سلیکٹ کیا، کس کو؟ اپنے ازلی نور کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو انتخاب فرمایا. ثم امرنی، پھر خدا نے اسی وقت مجھے حکم دیا، ان اتخذه اخا ووصیا وخلیفتا ووزیرا. خدا نے، پروردگار عالم نے اسی وقت مجھے حکم دیا کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام جو خدا میرے بعد خدا کا چنا ہوا ہے، خدا کا نور ازلی ہے، میں ان کو اپنا بائی بناؤں، اپنا بائی قرار دوں، اور وہ اپنا وصی قرار دوں، خلیفہ اپنا جانشین قرار دوں، وزیرن میں ان کو اپنا حلال، وزیر کس کو بولتے ہیں؟ حلال مشکلات کو بولتے ہیں وزیر. وزیر کا عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں ابھی، جو گورنمنٹ میں کام کرتا ہے آدمی، گورنمنٹ کے کسی وزارت خانے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وزیر. نہیں، وہ یہ معنی عربی زبان میں وزیر اور ہے. وزیر بولتے ہیں وزر کو اٹھانے والا، یعنی جو آپ پہ جو مشکلات آئے نا، ان مشکلات کو ہٹانے والا، اس کو بولتے ہیں. ہاں، وزر بولتے ہیں جو ایسا کام جو آپ کے تحمل سے بھی کے لیے مشکل ہو، ایسا مشکل کام، ایسا چیلنج جو آپ کے لیے مشکل ہو، اس کو پورا کرنا، اس کو بولتے ہیں وزر. وزیر اس کو بولتے ہیں جو اس چیلنج کو، اس مشکل کام کو، اس باری بوجھ کو وہ اٹھا لے اور آپ کا کام آسان کر دے. تو خداوند متعال نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا حلال مشکلات، میں اپنا پشت پناہ کن کو بناؤں؟ اپنے بھائی فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، روح لہ الفدا. فامیر المؤمنین علیہ السلام منی، پس یہ بات یہ ہے، تو یہ تو خلقت سے پہلے کی بات ہے، تم کون ہو لوگو؟ پس امیر المؤمنین علیہ السلام اس زمانے سے خدا نے جب انتخاب کیا، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، ہم ایک ہیں. سمجھ میں آئی؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام منی، وہ میرے ہیں، وانا من علی، اور میں سب کچھ، میرا وجود کن سے ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے. خدا نے ایسا ہو، ازل سے خدا نے یہ حکم دیا ہے، ازل سے خدا نے ہمیں بائی بنایا، ازل سے خدا نے مجھے نبی، ان کو وصی بنایا ہے، ازل سے خداوند متعال نے ان کو میرا حلال مشکلات، میرا بائی، میرا پشت پناہ، میرا قوت بازو بنایا ہے. وَهُوَ زَوْجُ ابنتی، اور وہ میرے بیٹی کا شوہر ہیں، وہ ابو سبطی الحسن والحسین، اور وہ والد گرامی ہے میرے دو نواسوں کا. کون؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. الا وان اللہ تبارک وتعالی جعلنی وإیاہم حججا علی عبادہ. خوب جان لو، الا کا کیا مطلب ہے؟ الا کا مطلب ہے خبردار رہنا، خوب سن لو، خبردار رہنا، کہ خداوند متعال نے مجھے اور ان کو جن کا میں نے ذکر کیا، یہ مجھے اور جن کا میں نے ذکر کیا، کون کن کا ذکر کیا ہے؟ ہاں، فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، پھر اپنی بیٹی کا ذکر فرمایا ہے سلام اللہ علیہ، اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین صلوات اللہ علیہ. خداوند نے ہمیں خلائق پر اپنا حجت بنایا ہے، خلائق پر اپنا لسان حق بنایا ہے، خلائق پر ہمیں اپنی طرف سے ہمیں خلفاء بنایا ہے، خلائق پر ہمیں ان پر حکمران بنایا ہے. خلائق میں کون شامل ہے؟ خلائق میں صرف انسان شامل نہیں عزیزو، خلائق میں سب شامل ہے، ما سوى اللہ سب شامل ہے خلائق میں. وجعل من صلب الحسین صلوات اللہ علیہم ائمة یقومون بامری، اور پروردگار عالم نے ذریہ امام حسین علیہ السلام، پشت امام حسین علیہ السلام، ان کی نسل مبارک سے امام بنائے ہیں. وہ امام کیا؟ یقومون بامری، وہ ہم میرے دین کو سیدھا رکھنے والے، میرے دین کو زندہ رکھنے والے، میرے دین کی پناہ کون ہیں؟ ائمہ اطہار علیہم السلام، جو امام حسین علیہ السلام ہیں. اچھا، وَيَحْفَظُونَ وَصِيَّتِي، میرے سب وصایا انہی کے پاس ہے، میرے سب وصایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کتنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع ما يحتاج الیہ البشر، جمیع ما يحتاج الیہ الخلائق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا. یہ سب علم کہاں گیا؟
یہ سب اسرار کہاں گیا؟ خداوند متعال نے اب کورونا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، کورونا کا کسی علاج نہیں ہے، خداوند متعال ایسا ہے کہ مرض بنائے اور اس کا علاج نہ ہو، یہ اور اتنے کتنے مشکلات ہیں انسان کے نزدیک جن کا علاج کسی کو نہیں معلوم. یہ سب علوم جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہوتے تو وہ فوراً حل کرتے، ہے کہ نہیں، فوراً حل کرتے کہ بھائی یہ ہے، یہ اس طرح کر لو، ان کا اعجاز ہوتا، دنیا والے سب دیکھ لیتے کہ یہ کر لو، کورونا فوراً ختم ہو جاتا. اسی طرح جو بھی دوسرے مشکلات ہیں دنیا میں، یہ سب کا حل کن کے پاس ہے؟ حجج الہی کے پاس ہے. یہ علم ضائع نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ علم ضائع نہیں ہوا ہے، یہ علم کھویا نہیں گیا ہے، یہ علم اس دنیا سے نہیں اٹھایا گیا ہے، یہ علم دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے. یہ علم کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس جو خازن وحی اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، اس کے نزدیک ہے یہ علم. پھر فرمایا التاسع منہم، ان کا جو نواں ہے، ان میں سے جو 9 فرزند ہیں امام حسین صلوات اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں سے جو نواں ہیں وہ کون ہے؟ القائم منہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ کون ہے؟ وہ میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے قیام کرنے والے ہیں، وہ قیام کرنے والے ہیں، وہ دولت حقہ کا وہ قیام کریں گے. دوسرے لوگ بھی آئیں گے کہ ہم بھی قیام کریں گے، ہم بھی انقلاب لائیں گے، دوسرے بھی ہیں نا شیعوں میں، دوسروں میں، کہ ہم بھی انقلاب کریں گے. اور ان کا دنیا میں منہ کالا ہو گیا، دنیا میں منہ کالا ہو گیا ہے. جس نے بھی اسلام میں قیام کیا انقلاب کرنے کے لیے، دیکھیں آپ کے سامنے کتنے شیعوں میں سے بھی انقلاب ہوا ہے، عمریوں میں سے بھی انقلاب ہوا ہے، یہ طالبان وغیرہ، داعش، ان سب نے اسلام کا منہ کالا کر دیا ہے. ایسے کام، ایسے کرتوت ان کے کہ ان سے تو لوگ، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے تو کون بہتر ہے؟ یہود بہتر ہیں ان سے. اتنا ظلم اپنے لوگ، ان کے لوگ اپنے فقر میں رہتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور یہ کس کے نام پر؟ ہاں، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر. دنیا والے کافر کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے تو ہمیں کافر ہی رہنے دو. میں شیعوں کی بھی بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شیعہ بہتر ہیں، نہیں بھائی جی، نہیں بھائی. شیعہ بھی بہت سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے بہت ہٹ گئے ہیں، بہت ہٹ گئے ہیں، بہت ہٹ گئے ہیں. صرف وہ نام تک کہتے ہیں شیعہ، بالخصوص علماء طبقہ، بالخصوص علماء طبقہ صرف یہ نام کے حد تک شیعہ ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. فرمایا وہ کون ہے؟ وہ مہدی امتی، وہ جو میرا وعدہ کیا ہوا مہدی ہے سلام اللہ علیہ، جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، وہی نواں امام ہوں گے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب مبارک سے. اشبہ الناس بی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، شکل، شمائل بولتے ہیں شکل و صورت کو، شکل و صورت میں سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھنے والے کون ہوں گے؟ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام. شکل و شمائل میں بالکل رسول ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح اقوال و افعال میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق مبارک. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین. تو امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام عاصر علیہ الصلوۃ والسلام رحمتا للعالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، رأفت، رحمت، مہربانی، بخشش، جود، کرم، اب بھی جاری، اب بھی جاری. جو چاہے، جو امتحان کر کے دیکھ لو، آپ توسل کر کے دیکھ لو. بہت سارے نے توسل کیا، نتیجہ فوراً مل گیا، نتیجہ فوراً مل جاتا ہے، نتیجہ فوراً مل جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. خیر، اب کہ آپ خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شاید اتنی جلدی اجابت نہ ہو. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارگاہ میں، کہ بارگاہ مبارک میں خلوص دل کے ساتھ التجا کرنا، زیارت جامع کبیرہ پڑھنا، زیارت آل یاسین پڑھنا، زیارت عاشورہ پڑھ کر، ان زیارتوں کو پڑھ کر انسان اگر توسل کر دے تو بہت جلد اتنے لوگوں نے تجربہ کیا ہے عزیزو، اتنے لوگوں نے تجربہ کیا کہ بے حساب. لیکن یہ حکم الہی ہے کہ غیبت، کہ یہ زمانہ غیبت ہے، کہ نشانہ کسی کو نہیں دے سکتے کہ میرا گھر کہاں ہے، میرا ایڈریس کہاں ہے. اگر کسی کو بتایا بھی تو اس کو افشا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھول کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم الہی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
وہ ان کے والد گرامی یعقوب ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ وحی آتا ہے، وہ مصر میں کبھی زندہ میں ہوتے ہیں، مصر میں کبھی بازار میں ہوتے ہیں، مصر میں کبھی وہ دربار میں ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اگر پوچھتے بھی ہیں تو وہ اپنا نام کوئی بتاتا ہے، مثلا کوئی اس مستعار نام بتاتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، مثلا اس طرح بتاتے ہوں گے، کسی کو نہیں بتاتے کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نبیرہ ہوں، ان کا پوتا ہوں، ان کی نسل سے ہوں، کسی کو نہیں بتاتے، یہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نبی، ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طرح غیبت کے تو کہ جو سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام میں، یہ تو بہت ہے میرے عزیزوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبت رہا ہے، کہ بھی بات کریں گے غیبت انبیاء میں انشاءاللہ۔ یظہر بعد غیبت طویلہ، ان کی ایک بہت لمبی غیبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحیرت مذلہ، اور ایسے سرگردانی ہوگی، ایسے حیرت ہوگی لوگوں کو کہ اس حیرت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ نصوص پہ ایمان نہیں رکھیں گے، حجت خدا کو منکر ہو جائیں گے۔ حجت خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو بنایا، لمبی عمر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اس زمانے سے اب تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ خود یہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ مسیح دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک زندہ ہیں، لیکن حجت خدا پر جو نصوص ہیں ان کا انکار کریں گے، تو اس طرح جو ہے وہ اس حیرت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فَيُعْلِنُ أَمْرَ اللَّهِ، اس يظہر بعد غیبہ، اس طویل غیبت کے بعد اور طویل حیرت کے بعد وہ ظاہر ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے دین خدا کو، دین خدا کو زندہ کریں گے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کریں گے کہ دین خدا یہ ہے، قرآن خدا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ وَيُظْهِرُ دین اللہ، اور دین خدا کا وہ اظہار کریں گے، دین خدا جو بالکل بدل چکا ہے، اتنے بدعات، اتنے غلط احادیث، اتنے غلط فتوے، اتنے غلط تفسیر آیات کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین خدا بالکل بدل چکا ہے، اس دین خدا کا وہ اظہار کریں گے، احیاء کریں گے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نے لایا تھا اسی طرح۔ وَيُؤَيَّدُ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور وہ خداوند متعال اپنی نصرت سے، اپنی فتح سے ان کی کیا کریں گے؟ تائید کریں گے۔ وَيَنْصَرُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ، ملائکہ ان کی نصرت کریں گے، جیسے بدر میں ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی، اسی طرح ملائکہ ان کی نصرت کریں گے۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، پھر وہ آئیں گے دنیا کو کیا کریں گے؟ دنیا کو پرز عدل کر دیں گے، پرز عدل کریں گے، پرز عدل انصاف کریں گے، جیسے کہ دنیا بڑھ چکا ہوگا، کس سے؟ ظلم سے، عدوان سے بڑھ چکا ہوگا، وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ سب سے پہلا انصاف کس کو دیں گے؟ ہاں، کس کو انصاف دیں گے سب سے پہلے؟ ہاں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حق جنہوں نے غصب کیا تھا، سب سے پہلے انہیں سے شروع کریں گے، ان کو سزا ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری حدیث دیکھیں میرے عزیزو، عبداللہ ابن عباس کی، ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک یہودی، اس کا نام تھا نعثل، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جو میرے سینے میں ہیں، جو میرے پاس ہیں، یہ سوال، یہ مجھے اس کے جواب چاہیے آپ سے، ان سے کافی میں پریشان ہوں ان سوالوں کے جواب سے۔ یہود جو تھے بہت مختلف تھے عرب سے اس زمانے میں، کیونکہ یہود پڑھے لکھے قوم تھے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہود اہل کتاب تھے، یہودوں کے پاس کتاب آسمانی تھا، ان کے پاس بہت سارا علم تھا پرانے انبیاء کا۔ تو عرب جو تھے یہ تو وحشی قوم تھے، صحابہ عرب یہ تو بالکل ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس صرف شعر و شاعری اور شراب پیو اور ایک دوسرے سے جنگ کرو، بالکل وحشی قوم۔ لیکن یہود جو تھے یہ ان کے پاس تاریخ تھا، ان کے پاس کلچر تھا، ان کے پاس کتب تھا، یہ ان کے اپنے بچوں کو باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ عرب میں تو کسی کو نہیں پڑھاتا تھا، لیکن یہود اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ اچھا، تو یہود جو سوال کرتا ہے وہ کافی مختلف ہوتا ہے، مثلا ایک عام شخص جو سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس کے پاس اس کو معلوم ہے بہت ساری چیزیں جو انبیاء کے کتب میں ہیں، تو اس نے
اس نے کہا کہ اگر آپ نے جواب دیا تو میں اسلام لاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ یا ابو عمارہ سوال کرو. اس نے پہلے پوچھا کہ تمہارا اپنے رب کا صفات بتاؤ. اب میں بہت چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں رب کے صفات کے متعلق، لیکن وہ وقت گزر جائے گا، تو میں نصوص کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا. پھر اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا وصی کون ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ فرمایا کہا کہ فما من نبی الا وله وصی. اس نے کہا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے. ہمارے نبی کا وصی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی تھا. ہر نبی کا وصی ہوتا ہے. آپ نبی ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے نا، یہودی کو، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ رسول آئیں گے، مدینے میں آئیں گے، مثلا وہ خچر پہ سوار ہوں گے، نشانیاں ان کے پاس ہیں، نشانیاں تو ان پہ لاگو ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی وصی کون ہوگا، وصی کا نام کیا ہوگا، وصی کے بعد دوسرا وصی کون ہوگا، اس کے بعد تیسرا وصی کون ہوگا. اس طرح سب ان کے پاس کتب میں موجود ہیں. تو وہ شور کرنا چاہتا ہے کہ واقعاً یہ وہی پیغمبر ہے، یہ واقعاً یہ وہی نبی ہے جو ان کے کتب میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نعم، میں بتاتا ہوں. ان وصی والخلیفۃ من بعدی، میرا وصی اور میرا جانشی میرے بعد کون ہے؟ سید المسلمین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وبعدہ، اور ان کے بعد سبطائے، میرے دو نواسے، الحسن والحسین، میرے دو فرزند، امام مجتبی علیہ السلام اور سید الشہداء علیہ السلام. تتلوہ، امام حسین علیہ السلام کے بعد آئیں گے 9 من صلب الحسین علیہ السلام، 9 آئیں گے ائمۃ ابرار، اب نیکوکار امام حسین علیہ السلام کے صلب سے آئیں گے، اور یہ امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام آئیں گے. اچھا. قال یا رسول اللہ فسمہم لی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے نام بتاؤ ان کے جو 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے بعد، ان کے نام بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، میں بتاتا ہوں تجھے، سنو. اذا مضى الحسین سلام اللہ علیہ فابنہ علی، جب امام حسین علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو ان کے فرزند کا ان کے بعد وصی ہوگا، ان کا نام ہوگا علی زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ. فاذا مضى علی فابنہ محمد سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو ان کے بعد ان کے فرزند امام باقر علوم النبیین سلام اللہ علیہ. اچھا. فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ جعفر، اور جب امام باقر علوم النبیین علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو ان کے بعد ان کے فرزند امام صادق علیہ السلام. اور فَإِذَا مَضَى جعفر فَابْنُهُ موسیٰ، اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام، تو ان کے بعد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. فَإِذَا مَضَى موسیٰ فَابْنُهُ علی سلام اللہ علیہ. اگر اور جب ان کے دنیا سے چلنے کی نوبت آئے گی امام کاظم علیہ السلام کی، تو ان کے بعد ان کے فرزند امام علی رضا علیہ السلام. فَإِذَا مَضَى علی فَابْنُهُ محمد سلام اللہ علیہم اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کی نوبت آئے گی تو ان کے بعد امام کون ہوگا؟ ان کا فرزند ہوگا امام محمد تقی جواد سلام اللہ علیہ. اور فَإِذَا مَضَى محمد فَابْنُهُ علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور جب ان کی دنیا سے جانے کی نوبت آئے گی، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی جانے کی نوبت آئے گی، تو ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام ہادی النقی علیہ السلام، جن کا اسم گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کے اسم ہے. فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ الْحَسَنُ، اور جب حضرت امام ہادی علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو ان کے فرزند کون؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَبَعْدَهُ ابْنُهُ الْحُجَّةُ، فرمایا اور جب ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو ان کے بعد ان کا فرزند جو حجت خدا ہے، اور وہ ہے ابن الحسن ابن علی، وہ فرزند ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جو فرزند ہے امام علی ہادی علیہ السلام کے. یہ ان کے
جانشی ہوں گا، یعنی امام عصر علیہ السلام. فہذا 12 اماما على عدد نقباء بنی اسرائیل، یہ 12 امام ہیں میرے بعد، ان کی عدد وہی ہے جو نقباء بنی اسرائیل کی عدد ہے. اچھا. قال فأين مكانهم في الجنة قال معي في درجتي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی نے پوچھا کہ ان کا مکان جنت میں کہاں ہے؟ فرمایا وہ مجھ جیسے، میرے جیسے، میرے ہمدرجہ ہیں جنت میں، میرے ہمدرجہ ہیں جنت میں. یہودی کو پتا تھا کہ اس کے کتب میں اس نے پڑھا تھا قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. وہ مسلمان ہو گیا، کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. واشہد، اور میں شہادت دیتا ہوں انہم الاوصیاء بعدک، کہ وہ آپ کے بعد وصی وہی ہیں. وَلَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور میں نے یہ باتیں جو آپ نے کی ہے نا 12 اماموں کے متعلق، میں نے سب کو اپنے کتب میں، انبیاء علیہ السلام کی کتب جو ہمارے پاس موجود ہیں ان میں پڑھا ہوں، میں ان میں موجود ہے. اچھا. وَفِي مَا عَهِدَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، اور یہ وصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے یہ سب کچھ. اذا كان موجود ہے اذا كان آخر الزمان يخرج نبی يقال له احمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، کہ آخر الزمان جب آئے گا تو اس میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اسم گرامی احمد ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاتم الانبیاء لا نبی بعده، وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یخرج من صلبه ائمة ابرار عدد اسباط، ان کے صلب میں سے ائمہ ابرار آئیں گے، ائمہ ابرار آئیں گے. ان کی عدد کیا ہوگی؟ عدد کیا ہوگی؟ اسباط بنی اسرائیل جو 12 سبت تھے وہی عدد ہوگی ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تغلیب کے لحاظ سے. اب کہا گیا مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب گرامی سے نہیں ہے، لیکن یہ عربی زبان میں تغلیب کی وجہ سے، کیونکہ ایک جماعت اگر دوسری جماعت میں شامل ہو اور اس کے احکام ایک جیسے ہوں، دوسرے سب احکام ایک جیسے ہوں، تو ایک حکم میں بھی اسی کو غلبہ دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہا کہ وہ صلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ 11 ان کے صلب میں سے ہیں تو اس تغلیب دیا گیا اس کو. اب علماء سمجھتے ہیں، جنہوں نے بلاغت پڑھی ان کو پتہ ہے تغلیب کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ نے سن لیا. میں آپ کو کچھ فضائل دکھاؤں حضرت امام مجتبی علیہ السلام کا. اور ان سے محبت کرنے کا جو اثر ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، تالیف مجلسی صاحب کی، جلد ہے نمبر 37، مجلد نمبر 37، طبع دار احیاء التراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 80 میں یہ حدیث دیکھیے. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل خلقنی وعلیا وفاطمة والحسن والحسین من نور، کہ خداوند متعال نے مجھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو، امام مجتبی علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، ان سب کو خداوند متعال نے ایک ہی نور سے، اپنے نور عظمت سے، اپنے نور کبریا سے خلق کیا ہے. فعصر ذلك النور عصرة فخرج منها شیعتنا، اور خداوند متعال نے اسی نور میں سے، اسی نور کے بقایا میں سے، اسی نور کو دبایا اور اس میں سے کچھ نکلا، اس میں سے ایک چیز خارج ہوئی، اسی سے جو خارج ہوا ہے، اسی نور کے بقایا میں سے خداوند متعال نے ہمارے شیعوں کو خلق فرمایا ہے. فسبحنا فسبحوا، پر ہم نے خدا کی تسبیح کی تو شیعوں نے خدا کی تسبیح کی.
اور یعنی جسم خلق کرنے سے پہلے کی بات ہے، یہ روح ارواح کے عالم کی بات ہے، اس اجسام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند متعال نے ہمارے ہی نور کے بقایا میں سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ ہم نے خدا کی عبادت کی عالم ارواح میں، تو ہمارے شیعوں نے بھی ہم سے سیکھ کر انہوں نے خدا کی عبادت کی۔ وقدسنا فقدسوا، ہم نے خدا کی تقدیس کی، خدا کی عبادت کی، تو انہوں نے بھی تقدیس کی۔ وحللنا فحللوا، ہم نے خدا کی توحید کیا، لا الہ الا اللہ کہا، تو ہمارے شیعہ عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی اسی طرح ہماری بات سن کر، اس زمانے میں بھی وہ ہمارے شیعہ تھے، اس زمانے میں بھی وہ مولائی تھے، وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ شیعوں نے خداوند متعال کی توحید کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کہا۔ ومجدنا فمجدوا، ہم نے خداوند متعال کی عظمت اور خداوند متعال کی تمجید کی، تو انہوں نے خداوند متعال کی تمجید کی۔ ووحدنا فوحدوا، اور ہم نے خداوند متعال کو وحدہ لا شریک کہا، تو ہمارے شیعوں نے خداوند متعال کو وحدہ لا شریک کہا۔ ثم خلق السماوات والارضین وخلق الملائکہ، اس کے بعد خداوند متعال نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ یہ ملائکہ اور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے۔ فمكثت الملائکة 100 عام لا تعرف تسبیحا ولا تقدیسا، ملائکہ 100 سال خلقت کے بعد 100 سال رہے، وہ عبادت نہیں جانتے تھے ملائکہ کہ خدا کی عبادت کیسے کیا جائے۔ تو کیسے سیکھا ملائکہ نے عبادت کو؟ فرمایا فسبحنا فسبحت شیعتنا فسبحت الملائکہ، پھر ہم نے خداوند متعال کی تسبیح کی، تو ہمارے شیعوں نے ان کو یاد تھا، ہمارے مولائی تھے، ہم نے خدا کی تسبیح کی، عبادت کی، تو ملائکہ تو شیعوں نے کیا؟ تو ملائکہ نے سیکھ لیا، ملائکہ کو تعلیم ہوا کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم نے تحلیل کی، لا الہ الا اللہ کہا، شیعوں نے کہا، پھر ملائکہ سیکھ گئے۔ ہم نے تمجید کی، شیعوں نے تمجید کیا، پھر ملائکہ سیکھ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فنحن الموحدون حیث لا موحد غیرنا، فرمایا کہ ہم وہ موحد ہیں، خدا کی توحید کہنے والے ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، جب دنیا میں زمین و آسمان ہی نہیں تھا، ہمارے علاوہ کوئی توحید کو جاننے والا ہی نہیں تھا۔ وحقیق علی اللہ عز وجل کما اختصنا واختص شیعتنا ان ينزلنا وشیعتنا فی اعلی علیین، تو اس لیے خداوند متعال کی عظمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہمارے شیعہ اس زمانے سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو خدا کا کہ لطف و احسان کا تقاضا یہی ہے کہ روز قیامت خدا کیا کریں کہ جس مرتبے میں، جس منزلت میں، جس اعلیٰ علیین میں خداوند متعال ہمیں جگہ دیتا ہے، وہاں پر ہمارے شیعوں کو بھی ہمارے ساتھ جگہ عنایت فرمائے۔ ان اللہ اصطفانا واصطفى شیعتنا من قبل ان تكون اجساما، خداوند متعال نے ہمیں اجتباء کیا، خداوند متعال نے ہمیں استفاء کیا، خداوند متعال نے ہمیں چنا ہے اور ہمارے شیعوں کو چنا ہے اس سے پہلے کہ اجسام کی خلقت ہو۔ فدعانا فاجبنا، خداوند متعال نے ہمیں دعوت دیا، ہمیں حکم دیا، ہم نے اجابت کیا، خداوند متعال کی دعوت کی اجابت کیا، تو فغفر لنا ولشیعتنا من قبل ان نستغفر اللہ تعالی، اس سے پہلے کہ ہم استغفار کرتے، اس سے پہلے کہ ہم خداوند متعال سے طلب مغفرت کرتے، خداوند متعال نے ہماری مغفرت کی، ہمارے شیعوں کی مغفرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہم شیعیان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، گرچہ ہمارا شیعہ ہونا بھی بس ظاہری حد تک ہے، حقیقت میں وہ اللہ جانتا ہے، خداوند متعال مدد دے کہ ہم واقعا شیعوں کے صف میں داخل ہوں، شیعوں کے زمروں میں داخل ہوں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، يا علي مدد.